الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا پروگرام قرآن کی دنیا۔ اور آج ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن اور سکون قلب۔ سبحان اللہ، ہر بندہ سکون قلب چاہتا ہے، تو قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہم جانیں گے۔ بہت پیاری خوبصورت شخصیت اور بہت علمی گفتگو کرنے والے، قرآن سے بات سمجھانے والے مفتی بلال احمد مدنی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور اتنے خوبصورت عنوان پر آپ گفتگو فرمائیں گے، میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کے سوالات کا آغاز کیا جائے، ابتدائی طور پر کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن رب ذوالجلال کا وہ بے مثال کلام ہے جو تاریکیوں میں روشنی، غم میں تسکین اور بے قراری میں قرار عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو چیر کر انسان کو اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں، شور اور مصروفیات نے آج کے انسان کو بظاہر خوش مگر باطن میں بے سکون کر دیا ہے۔ ہر کوئی آرام، راحت اور اطمینان کی تلاش میں ہے، مگر سکون قلب نہ مال میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ تعلقات میں ہے، بلکہ سکون فقط اس دل کو نصیب ہوتا ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ قرآن اپنے سننے والے کے دل میں ایمان، یقین اور اطمینان کے چراغ روشن کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، ایک ایک آیت میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، وہ تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ بڑا جملہ ہے یہ، اللہ اکبر، تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن اس کے دل میں رب کی قربت کا احساس زندہ رکھتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو غم زدہ دلوں کو سہارا دیتی ہے، مایوس روحوں میں امید جگاتی ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ منزل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ قرآن پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا عبادت اور سکون قلب کا دروازہ ہے۔ جب انسان قرآن کے معانی میں ڈوبتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کلام اسی کے لیے ہے، اس کے دکھوں کا علاج، اس کی کمزوریوں کی رہنمائی اور اس کے دل کی راحت ہے۔ آج کی اس بے چین دور میں جب انسان کو ہر چیز میسر ہو لیکن قلب اور روح خالی پن محسوس کریں، تو قرآن وہ واحد سہارا ہے جو روح کو بھر دیتا ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس پر کلام الہی کا سایہ ہو جو سکون قلب کا سب سے بڑا راز ہے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سکون قلب کی جو باتیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں بھی وہ آیت مبارکہ ذکر کی کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا قرار ہے، اطمینان قلبی ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بھائی پریشانی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، دلوں کا سکون تو صرف نصیب کی بات ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کا سکون نصیب کی بات ہے۔ میں کہوں گا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہی نصیب والے ہیں، اور انہی کو سکون قلبی ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، مسئلہ حل کر دیا آپ نے تو تو حضرت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصیب والوں کو سکون ملتا ہے، واہ لیکن واہ نصیب والے کون ہیں؟ واہ جو واہ ذکر واہ، کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت۔ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دلوں کا چین بھی اللہ کے ذکر میں ہے، اور نصیب والے بھی یہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نصیب والے وہ جس کے پاس بنگلہ ہو یا گاڑی ہو، جس کے پاس شہرت ہو، عشرت ہو، وہ نصیب والے۔ نصیب والے ہی وہ ہیں کہ جن کو دل کا سکون مل جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اچھا، جب یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید پھر ہم تسبیح پکڑ لیں اور اللہ 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 کرتے رہیں۔ تو بھائی کرتے رہو، ہم نہیں کہیں گے نہیں کرو، لیکن ذکر الہی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا فقط اللہ اللہ کرنا ذکر ہے؟ تلاوت قرآن ذکر ہے؟ نماز پڑھنا ذکر ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جتنی بھی عبادتیں جو میں نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے وہ ذکر ہے۔ ارے واہ واہ تو واہ، ذکر کا مطلب ہی یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو واہ اگر بندہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، مدینہ طیبہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، یہ بھی عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ واہ، یہیں اپنے وطن میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ واہ واہ، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، واہ، میری یاد کے لیے، نماز بھی ذکر ہے۔
بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان تو اللہ. ذکر کا تعلق فقط لسان سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے. ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، اور ذکر بالجوارح بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، بندہ آسمان و زمین کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، مختلف ملکوں میں گھومے، اور گھومنے پھرنے کے بعد یا بہت گرینری دیکھے، یا پہاڑوں کو دیکھے، یا سمندروں کو دیکھے، اس کے بعد اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. تو یہ ذکر، یہی اللہ کا ذکر ہے، ذکر بالقلب ہو رہا ہے. اور زبان سے وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا جا رہا ہے، یہ ذکر باللسان ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صلاۃ الشکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. میں یہاں کہوں گا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں مغرب کے بعد ایک معمول ہے وہ شامل کر لیں. ہم جیسے اوابین کا کہا جاتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر نفل پڑھیں، اوابین پڑھیں، یا 6 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، یا 2 نفل پڑھیں آپ دن میں کبھی بھی. مغرب کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے. اس میں ایک نیت کریں، اور وہ نیت یہ ہو کہ یہ میرے لیے صلاۃ الشکر ہے. اسی میں آپ نیت کر لیں یہی صلاۃ الاستخارہ بھی ہے. یہی نیت، اس میں آپ نیت کر لیجئے کہ یہ صلاۃ التوبہ بھی ہے. بالکل، کیونکہ آپ کوئی بھی نفلی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ متعدد نیتوں کو شامل کر سکتے ہیں. بہت اچھا. فرض نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے مغرب کے فرض ہیں تو فرض ہیں، سنت ہے تو سنت ہے. لیکن جب آپ نفل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اسی 2 رکعت نماز نفل میں آپ نے صلاۃ الشکر ادا کی، تو سارے دن میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ آپ نے 2 رکعت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی کہ مولا صلاۃ الشکر. سبحان. اچھا، ہمیں زندگی میں ضرورت رہتی ہے کہ یار یہ کام کریں نہ کریں، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اسی میں ہی نیت کر لیں صلاۃ الاستخارہ کی. 2 رکعت نماز صرف کہا صلاۃ الاستخارہ، یا دل میں نیت ہے تو یہی صلاۃ الاستخارہ بھی ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب ہی آئے، آپ کا دل بتائے گا، وہ دل ایسا روشن ہو جائے گا کہ وہ بتائے گا یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. بہت اچھے. واہ واہ. تو اللہ کے ذکر میں آپ کو اپنے مسائل کا بھی حل مل رہا ہے، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، استخارہ آپ کا خود بخود ہو رہا سبحان ہے، اللہ. شکر بھی ہو رہا ہے. پھر توبہ، کہ آپ صلاۃ التوبہ بھی انہی 2 رکعتوں میں نیت کر لیں تو بھی کافی ہے. واہ. کہ سارے دن میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، جو صغائر ہوئے، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. تو یہ ایک ایسا زبردست معمول ہے کہ اوابین کا تو ثواب ملا ہی ملا، مگر آپ کو دیگر چیزوں کا، دیگر نیتوں کا بھی ثواب ملا، اور آپ ذاکرین میں شامل ہو گئے. جب آپ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گئے تو آپ کو سکون قلبی اور اطمینان قلبی حاصل ہو گیا. واہ واہ. یہ جو ذکر الہی ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عرش کا سایہ 7 لوگوں کو ملے گا. 7 بڑے لوگ ایسے ہیں، یعنی 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. واہ واہ واہ. تو ذکر الہی سے اطمینان قلبی تو ملا ہی ملا، قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملا. اللہ. اور پھر اسی کے بارے میں رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ اکبر. تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کہاں چرچا کروں گا؟ فرشتوں میں تمہارا چرچا کروں گا. سبحان. تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے، میں تم سے بہتر مجمع میں تمہارا چرچا کروں گا. سبحان اللہ، اتنی بڑی یہ نعمت ہے. جس کو ذکر کی توفیق مل جائے تو سکون قلبی بھی مل گیا، نصیب والا بھی ہو گیا، عرش کا سایہ بھی مل گیا. ذکر الہی اس نے کیا، یہ رب کے چرچے میں آ گیا. واہ واہ. یہ سبحان نصیب اللہ. ہو گیا. سبحان اللہ. کرنا کیا ہے؟ نمازوں میں پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، کوئی ایک آدھ تسبیح پڑھنے کا معمول رکھے، بہت اچھا. تو یہ سکون قلبی ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال گفتگو مفتی صاحب، آپ نے تو آغاز میں ہی ایسا ماحول بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ بھی نہیں بھر پاتے. ایسے میں قرآن انسان کو کس انداز سے راحت پہنچاتا ہے، اور وہ جو راحت پہنچاتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، یا دائمی ہوتی ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں. کچھ زخم ہوتے ہیں وقت، کچھ تو کہا جاتا ہے نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن بعض اوقات وقت بھی مرہم نہیں ہوتا. سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ زخم تازہ رہتا ہے. تو کچھ زخم ایسے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ بھرے جاتے ہیں، مگر قرآن ایسا ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان بالکل بھر اللہ. دیتا. سبحان اللہ. بندہ اس راستے پر آ کر دیکھے، اس کے غم، دکھ، درد سب دور ہو جائیں گے. قرآن سے ہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں یار میرے ساتھ اس نے غلط کیا ہے اور سالوں گزر گئے مگر میرے دل سے وہ بات جاتی نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ بچپن میں غلط کیا، یا میرے ساتھ جوانی میں اس نے میرے ساتھ غلط کیا، یا فلاں خاندان کے فلاں شخص نے میرے ساتھ غلط کیا، اور اب یہ تصور ہے کہ بھولتا نہیں ہے اور چپتا رہتا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. اس آیت کی تکرار شروع کر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. آگے رب فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
واہ واہ تو واہ جب بندہ اس کی سبحان تکرار کرے گا تو اذا تکرر تقرر، جو چیز بار بار کہی جاتی ہے بار اللہ بار کہی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ ہی لیتی ہے. سبحان اللہ تو جب بندہ بار بار کہہ رہا ہے مولا میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، تو جان تیرے حوالے، اللہ مولا میں تیرے حوالے، میری جان تیرے حوالے اور وہ بندہ بھی تیرے حوالے، اب اللہ تیری مرضی ہے جو تو فیصلہ فرمائے. بندہ اگر یہ تصور بنا لے تو سارے زخم بھر جائیں گے. او تو ہو قرآن ہر زخم کا علاج بھی ہے اور بھرتا بھی ہے. اور پھر ایک بات ہے نا مفتی صاحب، میں ایک اگلی بات بھی جی چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کنیکٹ فرما دیں کہ بعض اوقات اسی کیفیت میں بندہ ہوتا ہے، لیکن کچھ پیار بھی تو ہے نا، بندہ تو میرا ہے تو تھوڑی آزمائش بھی تو تجھ پہ ہوگی نا. ہاں. تو اس کے بعد پھر اس پہ صبر کرنا، یعنی کہ اب ہوں. رات نہیں مل رہی ظاہری اعتبار سے یا کچھ تھوڑے عرصے بعد ملی، تو اس عرصے میں شکر کی کیفیت میں رہنا اور صبر کے اندر ہی رہنا، حضرت اس کا بھی تو پھر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے نا. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہے، ہر حال میں فائدے میں. واہ تکلیف میں بھی فائدے میں ہے جی. اور راحت میں بھی فائدے میں ہے. اچھا وہ کیسے؟ جب راحت میں ہوگا تو کہے گا الحمدللہ، واہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو فائدے میں. اور جب تکلیف میں ہوگا تو بھی کہے گا الحمدللہ اور اس پر صبر کرے گا. تو تکلیف پہ صبر کرتا جا رہا ہے اس وقت بھی فائدے میں ہے، واہ واہ اور واہ راحت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا جا رہا ہے اس میں بھی فائدے میں ہے. واہ تو واہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزوں کو تھامے گا واہ تو واہ فائدے میں رہے گا. اور وقتی طور پر اگر تکلیف آتی بھی ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجات ہی بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے اگلی منزلیں آسان ہوتی ہیں. ہیں. آزمائش بھی تو ہے نا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہوں نون تاکید ہے، لازمی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے. اللہ اکبر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائے گا، لوگ پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے. او ہو وَالْأَنفُسِ، تمہاری جان میں کمی آئے گی، ہوں کسی کا پتا نکل جاتا ہے، کسی کا گردہ نکل جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو اور بیماری آ جاتی ہے، کسی کا بچہ چلا جاتا ہے. ہوں آزمائش تو آئے گی. والانفس والثمرات، اور کبھی تمہاری جو لگژری لائف ہے نا اس میں کمی آئے گی، اسٹینڈرڈ وہ نہیں رہے گا، اسٹیٹس وہ نہیں رہے گا. تو نشیب و فراز تو آئیں گے، لیکن آگے ارشاد کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے. اللہ اکبر. جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں مولا ہم تیرے لیے ہیں، انا اللہ للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، واہ واہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئے ہائے 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 تو جب یہ مل گیا تو پھر آدمی کو کیا چاہیے؟ سبحان اللہ صبر پر سبحان جزا کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. صبر پر اللہ تعالیٰ کی توجہ کیسی ملتی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں تم پر رحمتیں نازل کرتا ہوں. تو اگر کبھی مصیبت، تکلیف، آزمائش آ بھی جائے تو بندہ اس پر صبر کرے، یہ دیکھتے ہوئے کہ رات ایک جیسی نہیں رہتی، ہر رات کے بعد اجالا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. بلکہ میں غور کر رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران کہ آپ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، یہاں سے آپ نے شروع کیا، پھر آپ نے وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیت پڑھی، جی تو وہ درمیان میں بھی حضرت وہ جو ایک پیکج ہے واہ، جو اللہ کا کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر بالصبر والصلاۃ، یعنی ہم تو ان دو چیزوں، ہمارا تصور بھی نہیں جاتا، یعنی مسلمان کا جانا چاہیے، لیکن فی زمانہ اس طرف نہیں توجہ جاتی کہ بھائی اب پریشانی ہے تو مدد کس سے مانگنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو مدد کس سے طلب کرو؟ استعینوا صبر بالصبر والصلاۃ. اور صلاح نماز. ہم ان دونوں سے دور ہو کر پتہ نہیں یہاں وہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں. اللہ نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، پھر آگے انعام بھی بتا دیا ان اللہ مع الصابرین، اور ایسا کرو گے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت صبر کی بڑی جزا ہے. یہ جو آپ نے پورا درس قرآن دیا نا ابھی حضرت، یقین مانے سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حضرت فی زمانہ یہ معاملہ بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ آج انسان اپنے ذہن کو مشغول رکھنے کے لیے اور پریشانیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز اپناتا ہے وہ، جس میں بولتا ہے کہ یار میں فریش ہونے کے لیے فلم میں نے دیکھی تاکہ میں ٹینشنوں سے نکل جاؤں، ریلز دیکھ رہا ہے گھنٹوں تک بیٹھ کر. تو کیا یہ اس میں حقیقی راحت اس کو مل سکتی ہے یا اپنی پریشانیوں سے یہ نکل سکتا ہے؟ قرآن ہمیں حقیقی راحت پانے کے لیے یا اپنی ان پریشانیوں سے جس میں وہ گھرا ہوا اسے نکلنے کے لیے کیا راستہ بتاتا ہے؟ سب سے پہلے تو انہی سے سوال ہے کہ آپ کتنے سال سے ریلز دیکھ رہے ہیں، کتنے سال سے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اگر معاذ اللہ کوئی دیکھ رہا ہے، کتنے سال سے آپ اس روٹین میں ہیں، آ گیا دل سکون میں؟ اللہ اکبر. خود ہی فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. نہیں آیا، جواب 100% یہی آنا ہے نہیں کہ ہے، نہیں آیا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، نفس کو سکون مل جاتا تھوڑی دیر کے وہ لیے. نفس کو سکون بھی کیا ہوتا ہے حافظ صاحب، وہ ہوتا ہی ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے. یعنی اگر بلی سامنے سے آ رہی اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی تو نہیں جاتی، تو آپ نے آنکھیں بند کر لیں. جو مصیبتیں، تکلیفیں جو چل رہی تھی وہ چل ہی رہی ہیں، جو ڈپریشن تھا وہ آپ کو ڈپریشن ہے، جو انزائٹی تھی وہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اللہ اکبر. اور اپنی آنکھیں آپ نے ریلز میں اور سوشل میڈیا میں اور دوسری چیزوں کے لیے کھول لی.
آپ نے آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ اکبر. وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ اب جو حل ہم بتا رہے ہیں وہ 40 دن کا تجربہ کر دیکھ لیجئے ہوں. کہ 40 دن تک فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں. عشاء کی نماز باجماعت آدھی رات عبادت کا ثواب، اللہ اور فجر کی سبحان جماعت پوری رات عبادت کا ثواب، اگر دونوں کو ملا لیں. جی. پھر آپ ایک روٹین یہ ایڈ کر لیجئے، اس عمل کو ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں اکیلے میں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے بات کریں. نماز میں تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. کبھی اپنے سیٹ سے جا کے بات کرتا ہے، وہ بھگا دیتا ہے. کبھی ہم اپنے کسی دوست کے پاس جا کے بیان کرتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست آپ کا مسئلہ حل کرے گا؟ وہ صرف سن کر لطف لیتے ہیں، جو لطف لیتے ہیں، یا بہت تھوڑی دیر کے لیے کہے گا سن کے برا لگا، افسوس ہوا. بس. اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ شاید تھوڑا سا آپ کو قرضہ دے دے گا، وہ چند دنوں کے لیے آپ کے لیے راحت ہوگی. آپ کبھی اپنے رب سے بات کر کے تو دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ آنکھیں بند کریں اور اپنے اللہ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ سے گفتگو کریں کہ الہی میں پھنس گیا ہوں، میں اس مسئلے میں ہوں. مثال کے طور پر میں بے روزگار ہوں، پچھلے 3 مہینے سے تو جانتا ہے پروردگار، مگر میں اپنی حاجت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میں تکلیف ہوں، میری اس مسئلے کو حل کر دے. آپ کر تو دیکھیں، مسئلہ حل نہ ہو تو کہیے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، مانگو میں دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. واہ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنِّي قریب، تو میں تو قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اللہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور حدیث ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. اللہ اکبر. جب پروردگار لبیک فرمائے اور پروردگار جب سنے تو بندے کو ضرورت کیا رہ جاتی ہے کسی کے پاس جانے کی؟ تو دعا بھی جو ہے نا وہ ذکر ہے. یہاں اس بات کو بھی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ دعا ذکر ہے، بلکہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. جی. تو دعا جب اس نے کی تو وہ ذاکرین میں بھی شامل ہو گیا، وہ دعا کرنے والوں میں بھی شامل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی اس کو نصیب ہوں گی، اور اس کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا حضرت، آخر میں ایک یہ سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو موجود ہے کہ ان مع العسر یسرا، لیکن جب پریشانی طویل ہو جائے، دعائیں قبول نہ ہوں، تو اب دل کو راحت، یعنی قلب کو قرار کس طرح آئے، یعنی اس کے لیے کیا باتیں ذہن میں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دعا قبول نہ ہو یہ تصور ہی غلط ہے. دعا قبول ہی قبول ہے. اچھا. بالکل دعا مقبول ہوتی ہے، کیونکہ رب نے فرمایا جب مانگو گے میں تمہیں دوں گا. ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلیم بھی ہیں، یعنی اللہ سے گفتگو ڈائریکٹ بلا واسطہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا فرعون اب تو اس کو غرق فرما دے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد فرعون غرق کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد وہ غرق ہوا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال پہلے فرما دیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ اکبر. کیونکہ جتنی دیر تک وہ اس آزمائش میں رہے مستقل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا رہا. واہ واہ واہ. وعدہ کر لیا کہ تمہاری دعا قبول ہے، فرعون غرق ہوگا، خاتمہ ہوگا، یقین رکھنا. اور ان کا یقین بھی کیسا کہ 40 سال میں ایک بار بھی پلٹ کر رب کو کہا نہیں، عرض نہیں کی کہ مولا یہ ابھی تک یہاں کیا کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ ہے یقین. تو جب آپ دعا کرتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بعد کا لفظ نہیں ہے، مع کا لفظ ہے، اور مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل آئی ہے تو آسانی بھی آئے گی، پھر مشکل آئی ہے تو آسانی آئے گی. یہ رب کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. تو مشکل اگر آج ہے تو وہ مشکل ضرور دور ہوگی. دعا کی قبولیت اگر 10 سال ہو گئے کسی کی اولاد نہیں ہے، 11ویں سال ہو جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے یہاں نہ ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. 11 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، گھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار کہ اولاد نہ ہوئی تو اچھا ہوا. اگر اولاد ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسی زندگی میں صبر کے ساتھ ہی جینا پڑتا، تکلیف کے ساتھ جینا پڑتا. تو یہاں اب ایک آپشن تو ہے کہ عورت نے اپنی راہ لے لی اور مرد کے تکلیفوں سے وہ باہر آ گئے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد اگر ہو جائے تو یہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ یا کوئی اور بڑی آزمائش. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ بچے پیدا ہوئے لیکن برین ٹیومر ہے پہلے دن سے ہی. اب ساری زندگی پورے گھر کی پوری فیملی، یعنی پہلے تو صرف یہ غم تھا کہ اولاد نہیں ہے، اب یہ غم ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی، سب کے سب
اس بچے کے ارد گرد اس کو بہلانے میں، اس سے بات کرنے میں، اس کی زندگی کی سانسیں گننے میں، اس کو ہاسپٹل میں لے جانے میں، لانے میں، اسی میں ہی رہ گئے. اللہ اکبر. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، یا جس نے بنایا اس کو پتا. جس نے بنایا ہے یقیناً اس کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ فرماتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. بندہ یہ یقین رکھے. یعنی ایک آدمی یہ 5 سال سے یہاں سے مائگریٹ کرنے کا سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان سے کہیں باہر چلا جاؤں، باہر چلا جاؤں. ہر ایک کی آج کل تو آپ کو پتا ہے جی نہیں جانے کا ہو رہا. اور وہ کہے کہ میں تو دعا بھی کر رہا ہوں، میں تو وظیفے بھی کر رہا ہوں، میں نہیں جا پا رہا. اس لیے کہ تیرے لیے یہی بہتری ہے، اس لیے رب نے تجھے یہاں رکھا ہے. اللہ. جس دن تیرا باہر جانا بہتر ہوگا نا، اس دن 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، آپ باہر چلے جائیں گے. تو اور باہر رہنا جتنے دن تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں رکھے گا. کیونکہ پروردگار اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی فرماتا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے. یعنی حضرت فائنل پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اب وہ کام ہو یا نہ ہو، آپ نے کہنا مولا تیرا شکر ہے، بالکل نہیں ہوا اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ نا اس کو اپنی زندگی کی ایسی ماشاء اللہ عادت بنا لیتے ہیں. ان کے میں نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج بھی کہہ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میں کچھ اور ہے، دل میں رنج ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی زبان سے بھی یہی ہے مولا میرے لیے بہتری ہوگی، میرا نہیں ہوا جانے کا، میں اللہ کا شکر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور دل میں بھی یہی ہے. اور کچھ ابھی بیچارے درمیان میں ہوتے ہیں، زبان تک تو لے آتے ہیں کہ نہیں مولا میں راضی ہوں، نہیں جا سکا، اندر ذرا رنج ہوتا ہے. لیکن حضرت یہ کیسے ہوتا ہے اسٹیپ، یہ کیسے آتا ہے حضرت؟ جب پروردگار پر بھروسہ ہونا ہائے ہائے ہائے. کہ میں، یعنی آپ سوچیں کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا چاہتا ہے یا تھوڑا اچھا چاہتا ہے یا برا چاہتا ہے؟ اچھا ہی چاہتے ہیں، اچھا ہی چاہتا اور ہے. بھروسہ بھی ہوتا ہے اولاد کو. ہاں. اور باپ کیسا اچھا چاہتا ہے؟ باپ دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے، دنیا میں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. یہ واحد باپ ہوتا ہے. یہ ایک باپ ہوتا ہے. اب یہاں باپ کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کیا ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا نہیں ہے؟ پہلے اپنا یہ کانسیپٹ تو بناؤ کہ پروردگار عز و جل تمہیں تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے. جبھی تو دیکھو گناہوں کے باوجود ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے. ورنہ ہمارے عمل تو یہ ہے کہ ہم غلطی کریں اور زمین کھلے اور ہم اندر چلے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جبھی تو چھپا کے رکھتا ہے. فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سب بخش دیتا ہے. تو وہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی کیا محبت ہوگی. تو جو ذات محبت کرنے والی ہو وہ اپنے بندے کو کیا عطا کرے گی؟ وہی جو اس کے لیے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. کسی کو مال دیتا ہے پروردگار، کسی کو نہیں دیتا. یہ اس کی تقسیم ہے. کیوں؟ غریب آدمی کا غریب رہنے میں فائدہ ہوتا ہے، امیر کا امیر رہنے میں فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی یہ بھی قرآن پاک کی تقسیم. آپ 25واں پارہ سورۃ الشورى اٹھائیں، آپ کو اس مضامین کی آیات ملیں گی، کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کہ اگر غریب کے پاس پیسہ آ جائے نا بعض اوقات، تو وہ جتنا دین کے قریب ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں رہتا. وہ پھر ہر نماز سے عبادتوں سے بہت دور چلا جاتا ہے. اچانک پیسہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بالکل ہی لائن سے ہٹ جاتے ہیں. جی. اچھا امیر آدمی اگر غریب ہو جائے تو جیسا وہ پہلے شکر کرنے والا تھا، جیسا پہلے وہ نیکی کے راستے پر تھا، بعض اوقات اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کس کو امیر رکھنا ہے، کس کو متوسط رکھنا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، کس کا ہاتھ کیسا رکھنا ہے، یہ رب جانتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے. تو جو میرے لیے بہتر تھا اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا، اس پر یقین کامل ہو. بندہ اپنی محنت کوشش کرے، اور دعاؤں کی قبولیت اگر ظاہر نہ ہو، یہ آخری بات کہ دعا کی قبولیت اگر ظاہر نہیں ہو رہی، بندے نے مانگا بیٹا پھر بھی بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو یہی جانے کہ کبھی کبھی تو جو چیز مانگی جائے وہ عطا ہو جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی اور بہت اہم چیز ملتی ہے، کبھی کسی بڑی آزمائش و پریشانی سے بچا لیا جاتا ہے، کبھی کسی حادثے سے بچا لیا جاتا ہے. یہ سب دعاؤں کی قبولیت ہے. اور یہ کچھ بھی نہ ہو تو آخرت کے لیے تو نیکی مل ہی رہی ہے، آخرت کے لیے جمع ہوتی رہتی. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ بندے نے یہاں مانگا مثال ہے چائے کا کپ، اور وہاں اس کو پہاڑ جیسی نیکی ملی. تو یہ چائے کا کپ اچھا کہ قیامت کے دن کی پہاڑ کی نیکی. سبحان اللہ. بندہ اس وقت رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہیں جمع ہوتے. اللہ اکبر. تو قبولیت تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نوازتا ہی ہے، عطا کرتا ہے. بندہ اپنا کنیکشن اپنے رب سے مستقل رکھے. سبحان اللہ. دن میں رات میں ایک وقت ایسا نکالے، اپنے رب سے بات کرے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اپنے حال اپنا قال سب رب کے سپرد کر دیں. سبحان اللہ. بہت روحانی گفتگو کی علامہ صاحب آپ نے فرمائی ہے، اور یقین مانے کہ
اللہ سبحان اللہ، یعنی کیسا لطف ہے قرآن پر عمل کرنے میں، اور قرآن کی تعلیمات میں کیسا صرف سن کر اتنا سکون مل رہا ہے، اور جو واقعی چلنے والا بن جائے کہ بھئی میں نے اب قرآن کے مطابق ہی چلنا ہے، یقین مانے کہ پھر دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قرآن کی دنیا میں ہم دیگر موضوعات بھی مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح ذکر کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا اور یہ مبارک ذکر کرنا یہ حصے میں رہے، سعادتوں میں رہے، نصیب میں رہے، اور یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، سرمایہ دنیا و آخرت بن جائے، اور ہمارے اہل خانہ کی بھی بخشش کا سبب بن جائے، موذی امراض سے، بیماریوں سے، حادثات سے بچنے کا سبب بن جائے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بس رب کی رضا اور رب کے محبوب کی خوشنودی مل جائے تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔